ایک زمانے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں اکبر خان نامی ایک آدمی اپنی اکلوتی بیٹی ماہین کے ساتھ رہتا تھا۔ اکبر خان سخت مزاج اور محنتی آدمی تھا۔ وہ اپنی بیٹی پر بھی ویسی ہی سختی کرتا تھا۔ ایک صبح جب ماہین نے سارے گھر کے کام مکمل کر لیے تو اس نے سوچا شاید اب کچھ دیر آرام ملے گا، مگر باپ نے بلند آواز میں کہا، اب جاؤ اور جنگل سے کچھ سوکھی لکڑیاں لے آؤ تاکہ شام کو آگ جلائی جا سکے۔ ماہین نے سر جھکایا اور خاموشی سے جنگل کی طرف چل پڑی۔ سورج کی کرنیں پتوں سے چھن رہی تھیں، ہوا میں مٹی کی خوشبو تھی اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ وہ لکڑیاں چن رہی تھی کہ اچانک ایک جھاڑی سے خوشبو کی لہر اٹھی۔ وہ روز میری کا پودا تھا۔ ماہین نے سوچا، اگر میں اس کی ایک ٹہنی گھر لے جاؤں تو کمرہ خوشبو سے بھر جائے گا۔ اس نے ٹہنی پکڑی اور زور سے کھینچا، مگر پودا مضبوطی سے جڑا ہوا تھا۔ جب اس نے اور زور لگایا تو اچانک ایک جھٹکے سے ٹہنی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسی لمحے ایک آواز گونجی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ماہین چونک کر مڑی۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت نوجوان کھڑا تھا، تیمور۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خفگی تھی۔ تم میرے باغ سے چیزیں چرا رہی ہو؟ ماہین نے شرمندگی سے کہا، مجھے معاف کیجیے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کا ہے۔ تیمور نے مسکرا کر کہا، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ پھر وہ روز میری کے درخت کے نیچے ایک درار سے گزر کر اسے ایک جادوئی محل میں لے گیا۔ محل اندر سے جگمگا رہا تھا، چھت سے روشنی اتر رہی تھی اور ہر کمرہ قیمتی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ تیمور نے کہا، میں ایک بڑا سردار ہوں اور تم جیسی حسین لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اگر تم چاہو تو مجھ سے شادی کر لو۔ ماہین نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہاں کر دی۔ شادی ہو گئی۔ اگلے دن ایک بوڑھی عورت، زرہ بی بی، اس کے پاس آئی اور کہا، یہ سب چابیاں لو، ان سے تم ہر کمرہ کھول سکتی ہو، مگر ایک چابی ایسی ہے جس سے کبھی کچھ نہ کھولنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو محل غائب ہو جائے گا۔ ماہین نے وعدہ کیا کہ وہ احتیاط کرے گی، مگر کچھ دن بعد تجسس نے اسے گھیر لیا۔ اس نے سوچا، آخر اس ایک چابی سے کیا راز چھپا ہے؟ میں صرف دیکھ لوں گی۔ اس نے صندوق کا تالا کھولنے کی کوشش کی مگر وہ نہ کھلا۔ جب زور لگایا تو تالا ٹوٹ گیا۔ اندر ایک سانپ کی کھال رکھی تھی۔ وہ چونک گئی۔ اسی لمحے زمین لرزنے لگی، دیواروں سے آوازیں آنے لگیں اور لمحوں میں محل غائب ہو گیا۔ ماہین اکیلی میدان میں رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کیوں نافرمانی کی؟ میں نے تیمور کا بھروسہ کیوں توڑا؟ پھر اس نے روز میری کی ایک ٹہنی توڑی اور کہا، جب تک سانس ہے میں اسے تلاش کروں گی، چاہے زمین کے آخری کونے تک جانا پڑے۔ یوں اس کا سفر شروع ہوا۔ وہ دن رات چلتی رہی، جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں سے گزرتی ہوئی۔ آخرکار وہ ایک چھوٹے سے گھاس کے مکان تک پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے زبیدہ خاتون نکلی۔ ماہین نے کہا، السلام علیکم، کیا آپ کو کسی ملازمہ کی ضرورت ہے؟ زبیدہ نے کہا، ہاں، اگر چاہو تو یہاں رہ سکتی ہو۔ ماہین نے شکریہ ادا کیا اور وہاں رہنے لگی، مگر اداسی اس کے چہرے سے نہ گئی۔ ایک دن زبیدہ نے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ تم اتنی غمگین کیوں ہو؟ ماہین نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اپنی نافرمانی، محل کے برباد ہونے کا واقعہ اور شوہر کی تلاش کی تمنا۔ زبیدہ نے کہا، تم جسے ڈھونڈ رہی ہو اس کا پتہ سورج، چاند اور ہوا کو ہوگا۔ ماہین نے شکریہ ادا کیا اور سفر پر نکل پڑی۔ سب سے پہلے وہ شہاب بادشاہ، سورج، کے محل پہنچی۔ اے سورج بادشاہ، کیا آپ میرے شوہر تیمور کا پتہ جانتے ہیں؟ شہاب بادشاہ نے مسکرا کر کہا، میں ہر جگہ جاتا ہوں مگر افسوس میں اس کا ٹھکانہ نہیں جانتا۔ یہ لو ایک اخروٹ، جب مشکل میں پڑو اسے توڑ لینا۔ ماہین نے شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھی۔ پھر وہ نیرانشاہ، چاند، کے محل پہنچی۔ اے چاند بادشاہ، کیا تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ نیرانشاہ نے کہا، میں نے تمہیں خوابوں میں دیکھا ہے، تمہارا دکھ مجھے معلوم ہے، مگر میں مدد نہیں کر سکتا۔ یہ لو ایک بادام، ضرورت کے وقت اسے توڑ لینا۔ آخرکار وہ نسیم پری، ہوا، کے محل پہنچی۔ نسیم پری نے کہا، میں چاروں سمتوں میں چلتی ہوں، ٹھہرو میں معلوم کرتی ہوں۔ وہ غائب ہوئی، گرجی چلی اور پھر واپس آئی۔ میں جان گئی ہوں تمہارا تیمور شہزادی صبا کے محل میں ہے، کل اس کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر ماہین کا دل ٹوٹ گیا۔ اے ہوا، کیا تم شادی کچھ دن کے لیے روک سکتی ہو؟ نسیم پری نے کہا، میں کوشش کروں گی۔ اگلی رات زبردست طوفان آیا۔ شادی کے لباس بکھر گئے، موتیوں اور لیس کے دھاگے اڑ گئے۔ دوسرے دن نیا لباس تیار ہونا ممکن نہ تھا، لہذا شادی مؤخر کر دی گئی۔ اسی دوران ماہین محل پہنچی۔ اس نے اخروٹ توڑا اور دنیا کا سب سے حسین اوڑھنی، منٹل، نکالی۔ دروازے پر جا کر پوچھا، کیا شہزادی صبا یہ اوڑھنی خریدنا پسند کریں گی؟ صبا نے کہا، ہاں، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ ماہین نے قیمت لی اور چلی گئی۔
پھر بادام توڑا، ایک اور شاندار پٹی کوٹ نکلا۔ صبا نے وہ بھی خرید لیا۔ پھر ماہین نے آخری اخروٹ توڑا، اس میں ایک خوبصورت شادی کا جوڑا نکلا۔ اس بار اس نے کہا، میں یہ تب دوں گی جب مجھے اپنے شوہر سے ملنے کی اجازت ملے۔ اجازت ملی۔ ماہین اندر گئی، تیمور کے سامنے روز میری کی ٹہنی رکھی۔ جادو ٹوٹ گیا۔ تیمور کو سب یاد آ گیا۔ وہ دوڑ کر آیا۔ ماہین، تم میری سچی بیوی ہو۔ محل واپس آ گیا اور وہ دونوں خوشی خوشی گاؤں لوٹ آئے۔